بڑے بڑے احکامات ہیں اور 3 جو ہے وہ مثالیں ہیں اور پھر احکامات ہیں اور احکامات پر پھر اس کو ختم کیا گیا۔ سورہ نور، اس میں پہلا حکم فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت ان دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور کوڑے مارو اور سر عام مارو، لوگوں کو جمع کر کے مارو، تاکہ زنا کرنے سے پہلے پورا معاشرہ سوچے کہ اگر ہم نے کیا تو ہمارے ساتھ بھی کتنا بھاری ہوتا ہے وہ دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ چمڑا ہوتا ہے، چمڑے کا ہوتا ہے، جیسے آپ کا بیلٹ ہوتی ہے ویسے چمڑے کا ہوتا ہے، اور ننگے پیٹ پہ جب پڑتی ہے تو کھال سمیت باہر آتی ہے۔ جو مارنے والا تو وہ بھی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھکانے پہ لگے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، جب اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے تم سزا نافذ کر رہے ہو تو تمہیں رحم نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ اگر رحم کر کے اس کو چھوڑ دیا تو پھر پورا معاشرہ زنا میں مبتلا ہوگا کہ سزا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہاں ہر طرف عام سڑکوں پہ چوراہوں پہ کیوں زنا ہو رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں سزا ہی نہیں ہے، سزا کوئی نہیں ہے، سزا کوئی نہیں، وہ کہتا نارمل ہے جی۔ زنا کو ایسی سمجھا کہ بھوک لگی تھی چاٹ لے کے کھا لیا۔ آگے فرمایا یہ تو غیر شادی شدہ کے لیے، اور شادی شدہ اگر ایسی حرکت کرے، زنا کرے، تو ان کے لیے سنسار کی سزا ہے، جو صحیح احادیث کے اندر مروی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً ثابت ہے۔ عملاً آپ نے سزا دی ہے، عملاً ثابت ہے، اور یہ سزا یہ ذاکر نائک اور یہ جو غامدی جیسے منحوس لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحشیانہ سزا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سزاؤں کا اسلام سے یقیناً تعلق ہے، اس لیے کہ سزا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ معاشرے کے لیے عبرت ہو، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے کیا ہو؟ عبرت ہو، سبق ہو۔ اگر سزا نہ دی جائے تو پھر سبق اور عبرت کہاں سے ہوگی؟ 1 لاکھ پورے ملک کے اندر 4 آدمیوں کو اس طریقے سے مار دیا جائے، پورے ملک سے زنا ختم ہو جائے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، بدنامی الگ، سزا الگ۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرک، دوسرا حکم یہ ہے کہ زانی مرد کو چاہیے، یعنی پاکیزہ عورت کو چاہیے کہ زانی مرد سے نکاح نہ کرے، اور پاکیزہ مرد کو چاہیے کہ زانی عورت سے نکاح نہ کرے، یعنی پہلے اچھی طریقے سے نکاح کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ ان کا کیریکٹر کیسا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حکم یا چوتھا حکم والذین یرمون المحصنات، کہ پاک دامن عورت پر اگر کوئی الزام لگائے اور زنا کا، اور الزام ثابت نہ کر سکے تو پھر اس الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنے؟ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور زنا کے سزا کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ 4 مرد گواہ ہوں جو یوں کہیں کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے ان دونوں کو بلا شک و شبہ زنا کے فعل میں مبتلا دیکھا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا وہ دونوں خود اقرار کر لیں آ کے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمیں سزا دو، جیسے صحابی آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا سزا کے لیے، اور پھر ان پر حد جاری ہوئی، اللہ نے ان کو پاک کر دیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ سارے حجاز میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں، ایسی پکی توبہ کی۔ تو آ کے خود اقرار کر لیں، اور یا یہ کہ 4 مرد گواہ اس کو اوپر گواہی دیں۔ اسی طریقے سے اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگائیں تو ان کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر وہ لعان کریں گے۔ کیا کریں گے؟ لعان کریں گے، اور لعان کا مطلب یہ ہوتا کہ قاضی کی عدالت میں بیوی 4 مرتبہ یہ کہے گی کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے زنا کیا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر اس نے میں جھوٹ بول لی تو میرے اوپر اللہ کا
غضب نازل ہو۔ اسی طریقے سے شوہر 4 مرتبہ یہ کہے گا کہ اس کی بیوی نے زنا کیا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ لعان۔ اس کے بعد آگے 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کی ہیں، ٹھیک ہے۔ غزوہ بنی مستلق سے جب واپسی ہو رہی تھی سن 6 ہجری میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا۔ ہار کو تلاش کرنے کے لیے وہ تلاش کر رہی تھی تو ہار نہیں ملا، اور پھر قضاء حاجت کے لیے وہ تشریف لے گئی، قضاء حاجت کے لیے دور جاتے تھے، تشریف لے گئیں۔ ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوا اور آپ نے کوچ کا حکم دے دیا، چنانچہ صحابہ نے اپنے اپنے کجاوے باندھے اور وہاں سے کوچ کرنے لگے۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ ڈولی اٹھاتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے ڈولی اٹھائی اور اوپر اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی ہلکی پھلکی تھی کہ ان کو احساس نہیں ہوا کہ اندر حضرت عائشہ ہیں یا نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد قافلہ چلا گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قضاء حاجت سے واپس آئی تو اب بڑی پریشان کیا ہو گیا، سارے لوگ تو چلے گئے لیکن وہ وہیں بیٹھ گئیں، اور پھر پیچھے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ، طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ پیچھے قافلے سے آدھے دن پیچھے رہتے تھے، اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ راستے میں اگر قافلے والوں کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو اس کو اٹھا لیں۔ تو یہ اس کام کے لیے تھے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آئے، دور سے دیکھا کہ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، ذرا قریب ہوئے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سو گئی تھی، میری آنکھ کھلی، انہوں نے دور چلے گئے، اونٹ اپنا بٹھا دیا اور دور چلے گئے اور مجھے اشارہ کیا کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئیں تو وہ آئے اور انہوں نے اونٹ اٹھائی اور پھر پیدل چلنا شروع کیا۔ فرماتی ہیں کہ وہ پیدل چلتے رہے، جب دوپہر ہو جاتی، جب بہت دیر ہو جاتی تو پھر جنگل کے قریب وہ اونٹ کو بٹھا دیتے اور خود دور چلے جاتے۔ میں اونٹ سے اتر کے قضاء حاجت وغیرہ کرتی اور پھر اس کے بعد اونٹ پر دوبارہ جب بیٹھ جاتی تو پھر حضرت صفوان آتے اور پھر ہم چل پڑتے۔ اس طریقے سے ہم مدینے پہنچے۔ اس نے اتنا میرا جو ہے وہ خیال کیا، لیکن منافقین اور کمزور ایمان والوں نے تہمت لگا دی، اور اس تہمت کا اثر بہرحال بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں برات کا اظہار کیا کہ عائشہ بالکل پاک صاف ہے، اس لیے کہ پاک نبی کو ناپاک بیوی، میرا محبوب کو محبوب کی بیوی بھی پاک، محبوب بھی پاک، محبوب کی بیوی بھی پاک ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ جب ایسی اطلاع تمہیں ملے تو تمہیں چاہیے کہ تم کہو کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کا نان نفقہ دیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی منافقین کے چالوں میں آ کر انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ زنا کیا ہے۔ تو بعد میں جب برات آئی اور ان سارے الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے پڑے، تو اس کے بعد سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ کا جو وظیفہ تھا وہ اسٹاپ کر دیا تھا۔ تو اللہ نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولِو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ وسعت والوں کو غریبوں کا روکنا نہیں چاہیے، ان کو دینا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، جو ہو گیا معاف کر دو، اور ان کا وظیفہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آگے حکم دیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، اور جب
داخل ہو تو اجازت لو اور گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی گھر کے اندر موجود نہ ہو تو زبردستی گھسنے کی کوشش نہ کرو، واپس لوٹ جاؤ۔ اور اگر اندر سے بھی کہا جائے کہ کوئی مرد نہیں ہے، آپ بعد میں تشریف لائیے، تو لوٹ جانا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں دروازہ کھول دیں ہم یہاں انتظار کر لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مومنین سے کہیے کہ مردوں سے کہیے کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور جو زینت کی چیزیں ہیں وہ ظاہر نہ کریں، جیسے گریبان وغیرہ۔ آگے کن کن کے سامنے وہ بغیر برقعے کے آ سکتی ہیں، ان کا بیان فرمایا کہ اپنے شوہر کے سامنے، باپ کے سامنے، اور آبائے بعولتہن، یہ سارے چیزیں بیان کی کہ ساس کے سامنے، سسر کے سامنے، اور بہو کے سامنے، داماد کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، سگے بھائی، او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے، یا عورتوں کے سامنے آ سکتی ہیں بغیر برقعے کے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو بے نکاحی عورت ہو ان کے نکاح کرا دیا کرو، اس لیے کہ نکاح نہیں ہوگا تو پھر ان کے برائی میں مبتلا ہونے کا امکان ہے۔ آگے 3 مثال، پہلی مثال اللہ کے نور کی، اور دوسری مثال کافر کے اعمال کی، اور تیسری مثال بھی کافر کے اعمال کی ہے کہ وہ کیسے بوکس اعمال ہوں گی۔ اس کے بعد یہ حکم دیا کہ 3 اوقات ہیں، رات عشاء کے بعد، فجر کے بعد، اور دوپہر میں قیلولہ کا وقت، کہ اس وقت بڑا بچہ جو ہو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لے کر داخل ہو، اجازت لیے بغیر کمرے میں داخل نہ ہو۔ ان احکامات کو بیان فرمایا، اور آگے یہ بیان فرمایا کہ جب بھی اجتماعی عمل ہو رہا ہو، اجتماعی کام، درس و تدریس ہو رہا ہو، تو بغیر اجازت کے نہیں اٹھنا چاہیے، اجازت لے کر اٹھنا چاہیے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، ان کو چاہیے کہ اٹھ کے نہ جائیں۔ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا، بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، اور اگر جائیں اپنے کوئی ضروری کام سے تو اجازت لے کر آپ سے جائیں، پھر آپ کی مرضی، آپ ان کو اجازت دیں یا اجازت نہ دیں۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان کا تھوڑا سا حصہ اس کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب کی حقانیت بیان کی، اور یہ بات بیان فرمایا کہ کافر یہ کہتے تھے ما لہذا الرسول، اس رسول کو کیا ہوا کہ ہمارے طرح کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، اس کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، کوئی بادشاہ کیوں، کوئی فرشتے اس کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ جیسے لوگ مولویوں کو آج کل سمجھتے ہیں کہ مولویوں کو بھی کھانے کی کوئی ضرورت ہے، مولوی صاحب آپ بھی بریانی کھا رہے ہیں، سمجھی کہ نہیں؟ تو اس کافر نبیوں کو یہ کہا کرتے تھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے بشر بنایا ہے اور بشر کی یہ ضروریات ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے رکوع کے اندر اللہ فرمانا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، اللہ چاہتا تو تمہارے لیے بہتر بنا دیتا، من ذالک، اس سے زیادہ بہتر۔ آگے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے تانوں سے، تشنیع سے پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول آئے، الا انہم لیأکلون الطعام، وہ سارے بھی کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش بنا دی، اتصبرون، تاکہ دیکھا جائے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں، وکان ربک بصیرا، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، لہذا یہ مت سمجھو کہ تم آزاد ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔